الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس پرفتن دور میں علم نافع عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بعدہ میں علم النافع جو فاؤنڈیشن ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ نے نام بھی بڑا اچھا رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتی تو یہ دعا پڑھتے تھے نماز فجر کے بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، مشارکین اور مشارکات، تربیت اولاد کے تعلق سے انشاءاللہ 3 درس ہمارے ہوں گے۔ آج کے درس میں جن عناصر سے متعلق ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے وہ ہے تربیت کا معنی مفہوم، پہلے اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد تربیت اولاد کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد تیسرا جو ہمارا عنصر ہے تربیت اولاد کے اہم اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یہاں دیکھیے یزکیہم کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یطہرہم، ان کو پاک کرنے کے لیے آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے شرک کی گندگی ہو، اخلاق کی غلاظت ہو، جو کوئی بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دنیا کو شرک سے پاک کرنے، جہالت سے پاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ لہذا یہی تزکیہ اور تربیت دونوں جو ہے مترادف الفاظ ہیں۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی تربیت، ماؤں کی تربیت، بچوں کی تربیت، سب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک سب سے بڑا مقصد تھا۔ اس کے بعد علامہ سعدی رحمہ اللہ کی ایک بات آپ کو نقل کر دیتے ہیں، یہاں بہت اہم ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ الحمدللہ رب العالمین کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی جو تربیت کرتا ہے اس کی 2 شکلیں ہیں۔ اس کو بہت اہم ہے، نوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جو بندوں انسانوں کی تربیت کرتا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تربیت عامہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر کو، فاسق کو، فاجر کو، مطیع کو، سب کو رزق دیتا ہے، اور کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول ضوابط بنا کے رکھے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، اس کو کہتے ہیں تربیت عامہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نیکی برائی کو نہیں دیکھتا، جس سے رزق کا معاملہ ہے فلاں ہے، یہ جو ہے رزق تربیت عامہ میں آتا ہے۔ تربیت خاصہ کیا ہوتی ہے؟ علامہ سعدی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تربیت خاصہ سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے چنندہ بندوں کی، جیسے نبیوں کی، رسولوں کی، اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی، اللہ کے جو اولیاء اور منتخب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خاص طور پہ تربیت فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی خاص طور پہ تربیت فرمائی تو ان کو کبیرہ سے پاک کر کے رکھا، صغیرہ کبھی ہوتے رہے، جیسے ہی ہوا فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل میں جو ہے، وحی کی روشنی میں ان کی جو ہے مکمل طور پر اصلاح بھی فرما دی۔ تو یہ تربیت عامہ، تربیت خاصہ جو ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، ہر ایک آدمی کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت پہ پوچھا جائے گا۔ تو کیا ہے، معاشرے میں باپ سے ان کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں ہے تو ان کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے جو لفظ استعمال فرمایا، الا، غور سے سن لو، تنبیہ کے لیے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
بعض بخاری کی روایتوں میں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ذمہ دار بناتا ہے، وہ اپنے ماتحتوں کی رعایا کی اگر وہ خیر خواہی نہیں کرتا ہے تو بعض احادیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے تربیت یہ بہت اہم ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تمہید کے بعد ہم جو ہے تربیت کی جو لغوی اصطلاحی تعریف ہے ہم اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تربیت کیا ہے؟ ربا یربی تربیتاً، یہ تفعیل کا مصدر ہے، یہ ذرا علمی بحث ہے۔ یہ تربیت کی لغوی تعریف کرتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے ابتدائی مراحل سے لے کر انتہا تک پہنچانا اور ان تمام مراحل کے تقاضوں کو پورا تربیت کہلاتا ہے، کرنا تربیت کہلاتا ہے۔ ربا یربی کے معنی پالنا، تربیت کرنا، کسی چیز کی تدریجاً نشو و نما کرنا ایسے انداز سے کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے۔ بعض علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کسی انسان کو ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں رکھا جائے کہ اس کی قابلیت نکھر کر سامنے آ جائے، اس کی صلاحیتیں اس قدر پروان چڑھیں کہ وہ انسان کامل بن جائے۔ ان تمام اصطلاحی لغوی تعریف کا پورا اگر ہم ماحصل کہیں تو بچے کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اسلام جو اس کی ہر مجال میں، ہر گوشے میں، ہر پہلو میں جو رہنمائی کرتا ہے نا، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ اگر آپ بچے ہوں تو یہ کرنا، نوجوان ہیں تو یہ کرنا، بڑھاپے ہوں تو یہ جانا، تو ایسا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جو آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ، اسے انگریزی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہتے ہیں، تو مرحلہ بمرحلہ جو تربیت کی جاتی ہے اس میں اس کا اصول رکھنا، اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم آہستہ آہستہ کریں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک پودے کو چھوٹا سا جو اٹھتا ہے ہوا کے جھونکے سے ہلتا رہتا ہے، باہر میں تھوڑا سا بڑھتا ہے، بعد میں جو ہے تناور درخت شکل اختیار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کی تربیت بھی ایسے ہی نزاکت سے ہونی چاہیے، بعد میں ہوتے ہوتے جیسے جیسے اس کے مراحل بڑھتے جاتے ہیں تقاضے بھی بڑھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تربیت کی لغوی اصطلاحی تعریف ہوئی کہ ہم انسانی زندگی کے مختلف مراحل میں اصول تدرج کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے تربیت کریں، ایک ایسے انداز سے لے جائیں کہ وہ انسان کامل بن جائے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا انسان کامل کے بجائے وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ اس طریقے سے ہم جو ہے تربیت کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اور یہ تربیت اولاد کا جو موضوع ہے میں سمجھتا ہوں بار بار ہمارے خطب میں، محاضرات میں آتے رہتا ہے، اور کہیں بھی ہمیں بولنا ہوتا ہے تو ایسے موقع پر ہم تربیت کا جب تذکرہ کرتے ہیں، اصلاح معاشرہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اولاد کے تعلق سے وہ ضرور بات آ جاتی ہے۔ یہ تربیت اولاد کا موضوع ایسا اہم ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جس کو پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہنا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے تربیت اولاد کی اہمیت و ضرورت کے متعلق یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ جیسے بچوں کا پیدا ہونا قیامت تک جاری رہے گا، ویسے اسلام کی یہ تعلیم بھی انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی، لہٰذا اس پر جو ہے دروس میں، محاضرات میں، خطب میں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو تربیت اولاد کا موضوع اتنا اہم ہے کہ اگر اس پر نہ بولا جائے تو میں سمجھتا ہوں آنے والی نسلیں بگڑ جائیں گے، لہٰذا اس کے بارے میں بیداری پیدا کرنا، بار بار توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے تربیت اولاد کے تعلق سے ہم تیسری بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہیں گے، بڑوں کی تربیت، عورتوں کی تربیت، ان کی تمام آتی ہیں، لیکن یہ تربیت اولاد ہمارا اصلاح معاشرہ کا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے احادیث میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اولاد کی تربیت اور ان کی اصلاح کے تعلق سے باتیں بتائیں، تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اصلاح معاشرہ کی ایک جو ہے جزء لائنفک ہے یہ۔ اگر ہم اس پر نہیں بولتے ہیں تو ہم سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ جو ہے قابل اصلاح ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے چوتھی بات ہم آپ کے سامنے یہ کہنا چاہیں گے کہ اس وقت روئے زمین پر کئی مذاہب ہیں، مگر مذہب اسلام ایسا مذہب ہے، شریعت اسلامیہ ہماری شریعت ایسی ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف نظریاتی حد تک تربیت نہیں کرتا ہمارا اسلام، بلکہ تطبیقی اور عملی طور پہ بھی ماشاءاللہ اس مرحلے سے گزار کر بتاتا ہے۔ تو یہ چیز لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً جتنے لوگ اس میں جو شریک ہیں ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ دوسرے مذاہب کے مد مقابل میں اسلام کا مطالعہ کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا
کہ اسلام نظریاتی طور پر نہیں بلکہ تطبیقی طور پر ماشاءاللہ عملی زندگی میں ڈھال کر بتاتا ہے کیسے ہونا چاہیے. اور اسی لیے یہ نقطہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تربیت کے لیے صرف کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، تربیت کتابوں کے ساتھ ایک آئیڈیل چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا. یہ بات انہوں نے الحکمت من ارسال الرسل چھوٹا سا پمفلٹ ہے، اس میں اس بات کو انہوں نے ذکر کیا ہے. تو لہذا کتابوں سے تربیت نہیں ہوتی، کتابوں کے ساتھ ایک آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ آدم سے شروع کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا. اور اسی طریقے سے تربیت اولاد کے بارے میں اگر آپ اہمیت جاننا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر دن قرآن پڑھنے والے کہیں ان کی انگلی کبھی ابراہیم پہ جا رہی ہے، کبھی زکریا پہ جا رہے، کبھی یعقوب، کبھی یوسف، کبھی اسماعیل، کبھی موسیٰ اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ان تمام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی یہ بچے تھے، موسیٰ کا بچپن کا، یوسف علیہ السلام کے بچپن کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ کے بچپن کا ذکر ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کریم ہر دن آج اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو تربیت اولاد کے لیے سب سے پہلے سلفیوں کے پاس اگر کوئی مصدر ہے تو قرآن مجید ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، خصوصاً انگریزی وغیرہ پڑھے لکھے لوگ انٹرنیٹ پہ جاتے، انگریزی اگر کوئی کتاب نظر آئی تو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا شروع کرتے تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تربیت کے جو اصول قرآن نے دیے، حدیث نے دیے، ہم بتائیں گے آگے. تربیت کا سب سے پہلا مصدر قرآن مجید ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ کر تربیت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں تربیت ناقص ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس تربیت کا دوسرا مصدر احادیث نبویہ ہے. آج تربیت پر گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے انگریزی عبارت پڑھ رہے ہیں، یا کہ مستشرق کا قول نقل کر رہا ہے، فلاں مربی کا قول نقل کر رہا ہے، سائنس وہ کہتی ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ بیان نہیں کریں گے تو بڑا بتائیے کیسے ہدایت پائیں گے؟ ہمارے پاس ہدایت کے دو چشمے ہیں، یہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس سیرت کا جو تیسرا مصدر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ سیرت ہے. ابن حزم رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہی. اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہ دیتا، آپ کی بے داغ سیرت خود ماشاءاللہ آپ کے لیے دنیا میں ایک معجزہ ہوتی. اللہ نے کہا لقد لبثت فیکم عمرا من قبل. دیکھیں یہاں نبوت سے پہلے کی زندگی کو ایک بے داغ سے تو پیش کیا گیا. اور اللہ کی نبی کی سیرت تو اتنی جو ہے وہ مطلب اہم ہے. عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. تو یہ اللہ کی نبی کی وہ خصوصیت ہے، اس خصوصیت میں کوئی نبی آپ کا شریک نہیں ہے. آپ قرآن کریم میں موسیٰ کی زندگی کی، عیسیٰ کی قسم نہیں دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قسم کھائی. اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے مخلوق مکمل طور پر قسم کھاتا ہے. تو سیرت ہماری تربیت اولاد کا تیسرا مصدر ہونا چاہیے. اس بارے میں سب سے آسان کتاب اردو میں الرحیق المختوم میں دیکھیے، یا سلیمان ندوی کی رحمت عالم، یا اس سے ہٹ کر سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی رحمت العالمین، ان کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو یہ قرآن ہے، حدیث ہے، سیرت ہے. اور ہماری سیرت تربیت اولاد کے لیے سیرت صحابہ بڑا اہم ہے. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ سیرت صحابہ ایسا مشا توشہ ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہمیشہ اکیلے بیٹھتے تھے. بولتے اکیلا بیٹھ کر آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوتی؟ تو کیا بولتے معلوم؟ اللہ کی نبی کی سیرت اور آپ کے صحابہ کی سیرت رکھ کر میں کیسے وحشت محسوس کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. تو اس طریقے سے قرآن، حدیث، سیرت رسول، سیرت صحابہ اور اسلاف کی لکھی ہوئی کتابیں اس بارے میں بہت اہم ہیں. اور خصوصاً اس زمانے میں چونکہ تربیت کے نام پر امت میں بگاڑ بھی آ رہا ہے، منہج میں غلطی بھی آ رہی ہے، ایسی صورت میں ہمیں ہمارے جو سلفی علماء ہیں ان کے دروس سے، ان کی توجیحات سے ماشاءاللہ مکمل طور پر آپ کیا کریں؟ استفادہ کریں. تربیت سے متعلق جو بھی اردو میں کتاب ملتی ہے آپ اس کو لے کر پڑھ کر تربیت کرنا شروع نہ کر دیں. ہم لوگوں کو دیکھتے سیدھے سادہ انداز میں اگر بولیں عطر کی دکان میں، مسواک کی دکان میں کوئی بھی کتاب میں لا کے پڑھنا شروع کر دیں، نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے دین آپ جہاں سے لے رہے ہیں دیکھو کون لکھا ہے، کیا لکھا ہے، علماء سے جڑ کر رہیے. تو تربیت اولاد میں ربانی علماء کے مخاطب سے، محاضرات سے، ان کی توجیحات سے استفادہ کرنا بہت ضروری ہے. جیسے آپ کا بچہ جسمانی طور پر اگر بیمار ہو گیا تو MD سرجن تک جاتے آپ، اسی طریقے سے بچوں کی دینی اور روحانی تربیت کرنے کے لیے ربانی علماء بھی چاہیے. تو اس طریقے سے تربیت کے مصادر ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے.
اس بارے میں سیر و اعلام النبلاء پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عربی میں ہے، یہ اردو میں اگر ہو تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تربیت اولاد کی اہمیت کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باپ سے زیادہ ماں اپنے گھر میں بچوں سے رہتی ہے تو اس پر زیادہ اس کی ذمہ داری، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَدِهِ۔ اور اب دنیا میں دیکھیں گے ماں کا کردار بہت بڑا ہے۔ آپ دیکھیں گے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن زبیر، خنسا، امام احمد، امام شافعی، ان تمام کو دیکھیں گے آپ، ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے کبار علماء پیدا ہوئے تو ان کے پیچھے عظیم ماؤں کا کردار ہے۔ اگر ہماری مائیں اپنے بچوں کو عظیم بنانا چاہتی ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اور اسی طریقے سے تربیت اولاد کی اہمیت سے متعلق یہ بات بھی اہم ہے کہ آج کے بگڑتے ماحول کو دیکھ کر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اولاد کی تربیت بولے تو لوگ اتنا مایوس ہو گئے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے صالح فوزان حفظہ اللہ نے بڑی اچھی بات بتائی، کہتے ہیں اکثر ماں باپ اپنے بچوں کی بدنی تربیت کرتے ہیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اکثر ماں باپ اپنے بچوں کی بدنی تربیت کرتے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں، مگر ان کی دینی روحانی تربیت کرنا یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ صرف جسمانی تربیت پر زور دینے کو منافقین کی علامت قرار دیا، کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، یہ تو سورہ منافقین کی آیت ہے۔ سورہ محمد میں اللہ نے کیا فرمایا، يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ تو اس طریقے سے یہ ہمیں دینی تربیت، روحانی تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ بدنی تربیت تو دنیا میں ہر ایک دیتا ہے۔ اور علامہ سعدی رحمہ اللہ نے سورہ شورى کی جو آخری آیتیں ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ من اکبر نعم اللہ علی عبدہ ان یہب لہ ولدا صالحا، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بندے پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد دے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اولاد تو سب کو ملتی ہے مگر نیک اولاد کی تمنا کرنا یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ اور تربیت اولاد کی اہمیت کے تعلق سے یہ بات بھی ہم آپ کے سامنے کہنا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں، غور سے سنیے، سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ معاشرہ ہوتا ہے، اللہ نے اس کی مثال دی، دیکھو نبیوں کو دیکھو، حضرت نوح کی بھی، لوط کی بیوی جہنم میں چلی گئی۔ اللہ نے اس کے بعد کہا دیکھو معاشرے میں فرعون رہتا تھا، آسیہ کا انجام کیا ہوا، دیکھو ماشاءاللہ جنتی ہو گئی، اور مریم کی مثال دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مثالوں کو دے کر خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو متنبع فرمایا۔ تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آیت ہم بہت پڑھتے ہیں، لیکن اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی نے جو کہا اس کو غور سے سنیے، کہا ادبوہم وعلموہم، ادب کا ان کو سکھانا، علم دینا۔ اس کیا مطلب معلوم ہوا، تربیت علم کے بغیر نہیں ہوتی۔ اسی لیے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ میں نقل کیا ہے یہ، جو علماء میں سے بگڑتا ان کے اندر یہودیوں کی مشابہت آتی ہے، جو بغیر علم کے عمل کرتا ان کے اندر نصارہ کی مشابہت آتی ہے۔ آج تربیت کے باب میں امت کو جو ٹھوکریں لگ رہی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، علم کے بغیر تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہیں سے تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ادب ابنک فإنک مسئول عن، دیکھو اپنے بچے کو ادب سکھاؤ، اس لیے کہ تم قیامت میں پوچھے جاؤ گے تم نے کیا ادب سکھایا، تم نے کیا جانا، اپنے بچوں کو کیا دیا۔ اور تربیت اولاد کا جو فائدہ ہے دنیاوی طور پر نہیں ہے، آپ تجارت میں جب فائدہ اٹھا لیتے کتنا خوش ہو جاتے، لیکن ذرا اللہ کی نبی نے کیا فرمایا، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی۔ تو تربیت اولاد کا یہ جو فائدہ ہے یہ وقتی فائدہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا فائدہ ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی مکمل طور ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث میں کہا باستغفار جو ہے فرشتے سب سے پوچھیں گے ماں باپ وہ یہ کیا جنت میں ہمارا درجہ اونچا ہو رہا ہے، تو اس وقت کہا جائے گا باستغفارک ولدک لک، تو تمہارے بچے تمہارے حق میں دعا کرتے رہے لہٰذا وہ تمہارا درجہ بڑھایا جا رہا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں بچوں کے اندر اتنی صلاحیت ہونا چاہیے کہ اگر بچے بڑے ہو گئے تو اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھانا۔ تو اس اعتبار سے ہم دینی تربیت کرتے ہیں تو دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ماشاءاللہ ہم کو اس کا فائدہ ملے گا۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بچے والدین کے پاس امانت ہوتے ہیں، بچے والدین کے پاس امانت ہوتے ہیں، ان کا دل بڑا پاک ہوتا ہے، ان کی خواہشیں پاک ہوتی ہیں، ان کے جذبات بڑے اچھے ہوتے ہیں، بچپن میں اگر کوئی چیز ان کے ذہن میں ڈال دی جائے تو نقش ہو جاتے، جیسے کہا
کہا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، اگر بچپن میں کوئی چیز ڈالے تو پتھر میں جیسے نقش ہوتا ہے ویسے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صحابی کو دیکھیں گے 6 سال کے تھے، قبائل پر سے گزرتے گزرتے ماشاءاللہ قرآن یاد کر لیا، جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کے قبیلے میں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 یا 8 سالہ بچے کو کہا کہ انت امام قومہم، کہ تم اپنے قوم کے امام ہو۔ لہذا اگر ہم اپنے بچوں کی بچپن میں صحیح تربیت کریں گے تو کیا ہوگا، دنیا میں فائدہ ہوگا، آخرت میں فائدہ ہوگا۔ جو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر بچے نیک ہو جائیں، نابالغ ہوں، جو بھی عمل کریں گے ثواب ملے گا، جیسا کہ وہ بنو قسام کی جو عورت حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بچے کو اٹھا کر پوچھی تو آپ نے کیا کہا، وَلَكِ أَجْرُهُ، اس کا اجر ملے گا۔ اسی حدیث تشریح میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں حج ہی نہیں، نابالغ بچے جو بھی نیکیاں کرتے ہیں ماشاءاللہ والدین اس میں برابر کے ثواب ہیں۔ اگر تم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرو گے بدبخت بنو گے اور دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس طریقے سے علامہ بن باز رحمہ اللہ تربیت اولاد کے بارے میں ایک جگہ کہتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں ڈرو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے جنت جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات ہے، ہم تربیت اولاد کو ایک عادت سمجھ جاتے ہیں۔ ایک مشہور عالم دین ہے سعودیہ کے، ان کا نام ہے سعد بن ناصر الشصری حفظہ اللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات بولے کہ تربیت اولاد اصل میں ایک بڑی نیکی ہے، تربیت اولاد بڑی نیکی ہے، بلکہ تقرب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ نبیوں نے جیسے اپنے بچوں کو نیک بنایا تو اللہ کے قریب ہوئے، ہم بھی اپنے بچوں کو نیک بنا کر اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ اس کو عادت سمجھ کے مت کرو، بلکہ ان کو کیا کرو، عبادت سمجھ کے انجام دو، تب کیا ہوگا، تم کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ملے گا۔ لہٰذا سعد بن ناصر شصری حفظہ اللہ آگے کہتے ہیں اگر والدین اپنے بچوں کی مطلب فرما بردہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے ہیں تو یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ دینے والا ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تربیت اولاد کے بارے میں اگر چھوڑ دیا جاتی، ابن القیم رحمہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تربیت اولاد کے بارے میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ہی فساد جو ہے بچوں میں آتا، خصوصاً باپ کی طرف سے۔ باپ کیا کرتا ہے، باہر سے پیسے کماتا ہے، لا کے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں تربیت کرتے رہے گی، لیکن دیکھتے ہیں دونوں حد سر محبت کرتے، محبت میں غلو کر کے ان کو جہنم کا کندہ بنا دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم سوچا، خصوصاً آج کے دور میں موبائل آ گیا، تنہائی کے گناہ آ گئے، تربیت اولاد اگر ہم کرتے جا رہے ہیں، دعا بھی کرتے جا رہے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ کرتے کرتے بولتے کچھ دعا بھی قبول نہیں ہوتی جیسا ہے، یہ بچوں کو اللہ چاہیے کرنا۔ سو اس طریقے سے شاید فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے بیٹے کی تربیت کرتے کرتے تھک گئے، حالانکہ زمانہ کوسا تھا، ان کے بیٹے علی تھے، وہ تو ایک دن بولے اے اللہ وہ تربیت کرتے تھک گیا میں، اے اللہ تو ہی اس کو ادب سکھا۔ ماشاءاللہ باپ کی دعا ایسے قبول ہوئی اپنے بچے کے حق میں، بولتے اللہ تعالیٰ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی زندگی میں خود ان کو اسی توفیق دیا، دونوں مل کے نماز پڑھتے، دونوں مل کے کرتے، اسی بولتے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم تربیت اولاد کا کام کریں، لیکن مطلب دلوں کو پھیرنے والا اور اصلاح کے عمل کو نتیجہ خیز بنانے والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے سلف میں سے نمیر ابن قمیس رحمہ اللہ کہتے ہیں الادب من الآباء والصلاح من اللہ، تربیت کرنا ہمارا کام ہے مگر دلوں کو پھیرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی قول کی تشریح میں عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں صلاح جو ہوتی ہے، تربیت جو ہوتی، اصلاح ہوتی ہے، اس کا عمل تو اللہ سے تعلق ہے۔ کہا یہدی من یشاء، اور صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اصلح دیننا الذی هو عصمت امری، دیکھو واصلح اللہ کے نبی دین دنیا آخرت سب کے لیے اللہ سے بول رہے ہیں، اللہ اصلاح اگر ہوتی ہے تو تیرے طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اور مسعود احمد کی روایت میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غم میں ہوتی دعا پڑھتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، بولتے لا الہ الا انت، ایسی آیت آئی ہے۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے تربیت کرنا ہمارا کام ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اب ہم آپ کے سامنے تربیت کے کچھ اصول قرآن میں جو آئے ہیں وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ تربیت کے بارے میں اگر آپ اصول دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم قرآن کریم میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کی تربیت کے بارے میں کہاں کہاں اشارے دیے ہیں، کہاں کہاں اصول دیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا ذکر کئی جگہ فرمایا، یہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں
تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد آخرت میں اٹھانا تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ فرمایا سورۃ الروم میں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل کا جہاں ذکر کیا تو وہاں یہ بھی کہا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، ہم تم کو بچہ بنا کے نکالتے ہیں، اور یہ بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے یہ اصل میں کمزوری کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ انڈیا میں ضعف پڑھتے ہیں، عرب میں ضعف پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دونوں پڑھنا جائز ہے۔ تو کہا کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، کمزوری کے بعد طاقت دی، پھر کمزوری دی۔ کیا ہے یہ دونوں کمزوریوں کے درمیان میں طاقت کا مرحلہ، نوجوانی کا مرحلہ۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ اسے رونے اور چوسنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ شیطان کچوں کا لگاتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گے بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلتا ہے، لیکن انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تقریباً اسے چلنے کے لیے ماں باپ انگلیاں پکڑ کے چلاتے، کبھی گھسیٹتا کبھی رینگتا، اللہ اکبر، یہ سب دیکھیے۔ تو کمزوری کا مرحلہ ہوتا ہے پہلا، اس کے بعد نوجوانی کا مرحلہ، وہ جو ہے طاقت کا مرحلہ، پھر جو ہے کیا ہوتا ہے وہ کمزوری کے مرحلے میں ہی مکمل طور پر جو ہے چلا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن نے جو تربیت کے بارے میں جو اصول دیے، ان اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے، بعض علماء نے کہا اور بچوں کو صرف ہم نعمت نہ سمجھیں بلکہ آزمائش بھی سمجھیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم نعمت سمجھ جاتے ہیں، بسا اوقات وہ ستا دیتے ہیں، تو لہذا یہ آزمائش بھی اللہ نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ وہ ترمذی حدیث آپ کو معلوم ہے، حسن حسین رضی اللہ عنہما وہ بڑے بڑے لمبے کپڑے پہن کر چل کر آ رہے ہیں، نبی خطبہ دے رہے ہیں، اٹک کر گر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے خطبے کو روکا، نیچے اتر کر وہ کپڑوں کو سنبھال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر بٹھا کر آپ نے خطبے کو دوبارہ مکمل کیا۔ تو اس طریقے سے بچوں کو آپ نعمت بھی سمجھو، آزمائش بھی سمجھو۔ اس طریقے سے اگر ہم دونوں یہ تصور رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور تربیت اولاد کے تعلق سے قرآن نے اور ایک اصول یہ بتایا کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ جاہلیت میں لڑکوں کو قتل کرتے تھے، لڑکیوں کو قتل کرتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، لڑکی کا جو ہوتا تھا سورہ نحل میں اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ لڑکی کو ایسا گرا کر دیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا، دیکھیے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی پوری ملکیت کا مالک ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، یہاں دیکھیے لڑکی کا ذکر پہلے آیا۔ مفسرین نے کہا جاہلی معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں لڑکی کو گرا کر دیکھتے تھے، اسی لیے اللہ نے عورت کو، لڑکی کو مقدم کر کے بتایا کہ تمہارے لیے زحمت نہیں رحمت ہے، لہٰذا ان کو محتاجی کے ڈر سے قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کئی جگہ اس کی طرف اللہ تبارک نے اشارہ فرمایا۔ اور اسی طریقے سے قرآن ہمیں جو تربیت کے اصول دیتا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ بالغ اور نابالغ میں فرق کرو۔ جیسا کہ سورہ نور میں دیکھیں گے آپ، وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ مقامات سے واقف نہیں ہوتے ان کو پردہ کرنے پہ جا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، جب بچے بالغ ہو جائیں اجازت لینا۔ لہذا ہم بالغ نابالغ کے مکمل طور پر جو ہے اپنے تربیت اولاد میں اس کا بھی مکمل طور پر جو ہے ہم توجہ دیں۔ حدیث میں جو اصول آگے آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن نے تربیت کے بارے میں جو اصول دیے اس میں کچھ یہ اہم باتیں یہ بھی ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ تربیت کر رہے ہیں قرآن سے، اگر آپ سہارا لے رہے ہیں تو آپ کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ منزل من اللہ ہے، جس نے بچے کو پیدا کیا، بچے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا یہ کلام منزل من اللہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے اگر آپ قرآن کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا یقین سے کیجیے، اگر آپ ظن کے ساتھ، تخمین کے ساتھ ادھر ادھر ہو کر شکوک و شبہات کا شکار تربیت کریں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، آپ تربیت کے جو اصول قرآن نے بیان کیے یہ سمجھنا چاہیے کہ فطرت کے موافق ہیں۔ اب بتائیے تربیت کے بارے میں قرآن نے انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا، تو کہیں آپ ایک ایسی تعلیم بتائیے جو انسانی فطرت کے سے ٹکراتی ہو، کہیں نہیں ماشاءاللہ۔ تو اور اس طریقے سے یہ قرآن کے جو اصول ہیں اس اصول میں ایک یہ ہے کہ یہ کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا اور کہا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کو پکڑے رہو۔ اگر ہم اس کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، صرف اتحاد امت کے موقع پر یہ آیت نہیں پڑھنا، تربیت کے بارے میں بولنا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تربیت کے باب میں بھی سب سے پہلا مصدر ہمارا قرآن ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کی بات آتی ہے تو ایک بات بتاتے ہیں
کہ قرآن کی روشنی میں ہونا چاہیے، لیکن قرآنی آیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر سمجھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے کئی جگہ لکھا ہے کہ آج لوگ قرآن حدیث کا حوالہ دے کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، لہذا قرآن و حدیث کو فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھیں گے تب ہم جو ہے امت کی تربیت بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن نے جو تربیت کے اصول دیے، آپ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ تربیت کے یہ اصول ہر زمان و مکان کے لیے لائق عمل ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ عرب کے لیے اترا تھا، نہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے بچوں کی تربیت کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن نے جو اصول بیان کیے ہم ہر گزرتے مرحلے کے ساتھ ان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہو تو اس کا تقاضا الگ، ذرا بڑا ہوا تو وہ تقاضا الگ، نوجوان جو ہے ذرا بالغ کے قریب ہوا تو الگ، نوجوان ہوا تو الگ، شادی کے بعد ہوا تو الگ۔ تو اس طریقے سے علامہ بن باز رحمہ اللہ لکھتے ہیں شادی کے بعد کچھ لوگ اپنے بچوں کی تربیت سے قابل ہوتا نہیں ہونا چاہیے، تب شادی کے بعد بھی ان پر کڑی نظر رکھنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہمیشہ جو ہے فکر کرتے تھے۔ آج کے درس کی آخری بات ہے، یہ قرآن جو ہمیں تربیت کے اصول دیتا ہے، ان اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ قرآن ترغیب و ترہیب دونوں بتاتا ہے۔ یہ بڑی اہم ہے۔ جب ہم ترغیب و ترہیب کا نام لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ سامعین یہ سمجھ جائیں کہ منذری کتاب ہے۔ منذری کتاب اپنی جگہ صحیح ہے، وہ ماشاءاللہ جس کی تخریج علامہ البانی کی ہے، لیکن ہم ترغیب و ترہیب کا بتائیں۔ ترغیب کا مطلب دلچسپی دلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کے ترغیب کے رغبت دلچسپی دلانا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا ذکر فرمایا، اور ترہیب کا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے جہنم کا ذکر فرمایا۔ یہ دونوں کا ذکر ہمارے ساتھ توازن اور اعتدال سے ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں بس ترغیب پہلو جنت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں ترہیب کرتے رہتے ہیں۔ امت کے مختلف تحریک و تنظیموں میں یہ لیول نہیں ہے، اس میں بیلنس نہیں ہے۔ یہی تو سلفی منہج کی خصوصیات ہے۔ آپ دیکھیں گے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جو بھی ذکر کرتے، ترغیب کا جہاں ذکر آتا ترہیب کا ذکر برابر رہتا ہے۔ تو ترغیب و ترہیب، دلچسپی دلانا اور خیر کی طرف رغبت دلانا، یہ کر کے تربیت بھی کرنا چاہیے۔ بچوں کو بولنا چاہیے اگر یہ کام کرو تو یہ ہوگا۔ ترہیب مطلب اگر تم نماز چھوڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اگر ٹخنے کے نیچے کپڑا پہنو گے لڑکے تو ان کو بتانا ایسا، لڑکیاں اگر برقع نہیں پہنتے بتانا تو جہنم میں جاؤ، اس طریقے سے۔ تو دونوں میں توازن ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب اور ترہیب کا یہ اسلوب قرآن میں بیان فرمایا، کئی جگہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں خود ہے الرحمن الرحیم، کہتے ہیں یہ ترغیب ہے، اور جو ہے مالک یوم الدین یہ ترہیب ہے۔ اور قرآن میں دیکھیں گے آپ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ سورہ ہجر میں کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے اللہ کے نبی میرے بندوں کو پہنچا دو جہاں میں غفور الرحیم ہوں، وہاں میرا عذاب بھی بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ قرآن نے ترغیب اور ترہیب کا جو اسلوب اپنایا اس میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت، اس میں اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ نے نماز کا جہاں ذکر کیا ترغیب میں، زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، جہاں جنت کا ذکر فرمایا وہاں جہنم کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے جو ہے توازن کو مکمل طور پر جو ہے ذکر کیا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ یہ ترغیب و ترہیب کے اسلوب میں توازن کے فائدے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہر نبی نے اپنی قوم کو جہاں ایمان باللہ کی طرف بلایا، ایمان باللہ کی دعوت دی، وہیں آخرت سے بھی ڈرایا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے ایمان بالآخر مل کر آئے، باللہ والیوم الآخر، کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان یہ ترغیب ہے، اور یہ الایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان یہ ترہیب ہے۔ تو لہذا ہر نبی نے اس اسلوب کو اپنایا۔ اگر تم توحید کو اپنا لو گے جنت میں جاؤ گے، یہ ترغیب کا اسلوب ہے، ترغیب ہے۔ اور ترہیب یہ ہے کہ اگر تم کفر کرو گے، شرک کرو گے، بدعت و خرافت میں چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو علامہ قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اس اسلوب کو اپنایا، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربیوں کے مربی تھے۔ آپ نے ترغیب کا اسلوب بھی اپنایا، ترہیب بھی اپنایا۔ آپ نے دونوں کے توازن ایسا پیدا فرمایا، دنیا کا کوئی مربی ایسا جو ہے نمونہ نہیں پیش کر سکتا۔ اور یہ دونوں میں توازن لے کے چلنا اور اس میں جو ہے میانہ روی لانا، یہ شریعت اسلامیہ کے روح اور مزاج کے بالکل مکمل طور پر جو ہے کیا ہے؟ موافق ہے۔ اگر ہم جنت کا ذکر کرتے گئے اور جہنم کا ذکر چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ علماء کہتے ہیں جنت کا ذکر زیادہ کرے تو وہ کیا ہوتا؟ مطلب ان کو گناہوں پر جرأت آ جاتی ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے۔
اگر آپ جہنم کا ذکر بار بار کر ڈالے تو جو گنہگار وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ، یہ غور سنیے، اس پر اپنے درس ختم کرتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے. امام احمد نے اس کے لیے مثال دی. پرندوں کے پر ہوتے ہیں، ایک پر کو ہم کہیں خوف اور ایک کو کہیں امید. اگر آپ جانتے ہیں پرندے پالنے والے اگر دونوں کے پر کو برابر کٹ کرے تو برابر اڑتے، وہ ایک طرف کم کٹ کرے دوسری طرف زیادہ کٹ کرے تو ایسا جھک جاتے. اور اسی لیے دیکھیں گے ان کے پروں کو کٹ کر دیا جاتا ہے کہ اوپر نہ اڑیں. تو اس طریقے سے پرندے کیا کرتے ہیں، دونوں پروں کو بیلنس کے ساتھ لے کر اڑتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا اگر وہ دونوں پروں میں بیلنس ہوتا ہے تو اڑ پاتا ہے. اسی طرح مومن کی زندگی بھی اگر وہ خوف اور امید کے درمیان میں ایمان ہے، ترغیب و ترہیب کے درمیان میں بیلنس ہے، ماشاءاللہ امت میں جو ہے تربیت کا جو کام ہو رہا ہے، اصلاح کا کام جو ہو رہا ہے وہ ثمرآور ہو سکتا ہے. آج ویسا نہیں ہو رہا ہے. لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ، لوگ نماز کی طرف بلاتے ہیں، کچھ لوگ خدمت خلق کرتے ہیں، فلاں فلاں ہوتا، لیکن توحید طرف دعوت نہیں دیتے. یہ توحید کی طرف دعوت بھی ترغیب میں آتی ہے. توحید اگر تم توحید پر رہو گے دنیا میں امن ملے گا، تم کو دنیا میں ہدایت ملے گی اور آخرت میں بھی تم کو ہدایت ملے گی. تو اس طریقے سے آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے جو باتیں بتائیں اس کا اعادہ کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں. تربیت کا معنی مفہوم ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہاں سے لے کر آہستہ آہستہ اس کو مختلف انسانی زندگی کے تقاضوں کے مختلف مراحل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ بمرحلہ قرآن حدیث صحابہ اکرام اور اسلاف کے نمونوں پر چلتے ہوئے تربیت کرنا، اس حیثیت سے تربیت کرنا کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے. تو یہ ہوتی ہے تربیت کی تعریف. تربیت اولاد کے بارے میں ہم نے جو ہے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ تربیت اولاد کا یہ موضوع ایور گرین ہے، ہمیشہ بولنا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں خطبہ حضرات ہوتے ہیں، مصلحین امت ہوتے ہیں، ائمہ وغیرہ ہوتے ہیں، ہر درس میں ہفتے میں 2 ہفتے میں یا مہینے میں 1 مرتبہ ہفتہ واری پروگرام کچھ بھی ہو تو تربیت اولاد کو ضرور ٹچ کریں. اور خطبہ کسی بھی موضوع میں ہو آخر میں تربیت اولاد کا ذکر ہونا چاہیے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر مردوں کا جہاں ذکر کرتے وہاں خواتین سے بھی خطاب فرمایا کرتے تھے. اور خطاب میں خود یہ الفاظ آگے تو بڑا اچھا ہے. محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، امت کے نونہال بچوں، اس میں فائدہ یہ ہوگا خطیب ہمارے لیے بھی آج کچھ لے کر آیا ہے. اس طریقے سے ہم جو ہے وہ امت کے نونہال بچوں، یا نہیں تو اس طریقے کے اگر ہم جو ہے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ پھر خواتین اسلام سے خطاب کر کے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، ایسا بھی کہا جا سکتا ہے. اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ تربیت اولاد تقرب الہی کا ایک ذریعہ آج ہم کر رہے ہیں، وہ عادت نہیں عبادت ہے. اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو ہم بھی اللہ کے قریب ہوں گے اور ہمارے گود میں پیدا ہونے والے بچے بھی اللہ کی قریب ہو جائیں گے. اور ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ تربیت کر کے کبھی نہیں تھکنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے تربیت کرنا میرا کام ہے. بچوں کو دلوں کو پھیرنے والا اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا کہ آدم کے بیٹوں کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے. اور ہم نے آپ کے سامنے اس کے آخری میں یہ بتایا کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم میں جن جن بچوں کا ذکر ہوا ہے وہ بچپن میں کن کن حالات سے گزرے، ان اصول کو پڑھ کے اپنے بچوں کے سامنے ان کا ذکر کریں. اور آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا جب مسئلہ آتا ہے تو لوگ یوٹیوب میں جا کر کے دیکھو حود علیہ السلام کی کہانی، ان کی کہانی. اب وہ کہانی بولتے کون ہیں، کہاں سے لیتے ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. اور ان سب میں دوسرا بڑا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ایکٹنگ ہو رہی ہے. نعوذ باللہ. ہمارا نبیوں پر جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے. یوٹیوب پر جو تصویریں آتی ہیں لال داڑھی کی، پگڑی وغیرہ کی، میں سمجھتا ہوں یہ انبیاء کی توہین ہے. آپ تربیت کہاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ان کو تربیت کا حوالہ دے کر ان کو یوٹیوب کے حوالے نہ کریں بلکہ وقت دیں. اور آج کے درس کی آخری بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے وقت بھی دینا چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی فون کا ہے، یعنی تو دوستوں کا ہے، یعنی تو باہر گھومتے رہتا ہے. نہیں، آدمی اپنے بچوں کی اور اپنے بیوی بچوں کی تربیت کے لیے وقت دے.
اور فون کا استعمال کریں لیکن بوقت مطلب ضرورت کی حد تک ہی. لہٰذا اگر ہم اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی چیز ہم کو مطلب اللہ سے بھی روکتی ہے, قرآن سے بھی دور کرتی ہے, اور تربیت کے بعد میں بھی کیا ہو رہا ہے, ہم اس سے دور ہو جا رہے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے 2 اتوار میں اور جو ہمارے عناصر ہیں اس پر گفتگو کریں گے. اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے, اگر سبقت لسانی میں نے کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ شیطان, میرے نفس اور میں نے کم علمی کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے اسے جو ہے ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.